سورہ ہود بھی ایک طرح سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ ہے۔ سورہ اعراف میں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکیر بایام اللہ کیا، یعنی دنوں کو یاد دلا کر نصیحت کی، قرآن کریم نصیحت کے لیے آئی ہے۔ قرآن کریم حکمت پر مبنی کتاب ہے، اس سے حکیمانہ باتیں سامنے آتی ہیں اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہ جتنی سورہ مبارکہ ابھی آ رہی ہیں، سورہ یونس اس سے پہلے تلاوت کی گئی، سورہ ہود سے پہلے، قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا نام 4 مقام پر بیان کیا گیا۔ 2 جگہ پر آپ کا نام صراحتاً ذکر کیا گیا، اور 2 جگہ پر آپ کا نام صراحتاً یونس نہیں کہا گیا، صاحب الحوت کہا گیا اور ذو النون کہا گیا۔ اس طرح قرآن کریم میں 4 مقامات پر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح آگے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جب تذکرہ آئے گا تو وہاں پر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جبکہ سورہ انعام میں اور سورہ مومن میں آپ کا صرف نام ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس کے حوالے سے ابتدائی بات میں عرض کرنا چاہوں گا، ان صورتوں کے حوالے سے۔ یہ جتنی سورہ مبارکہ ہیں، مکی صورتیں ہیں، مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیں کہ کچھ احکامات آپ کو نظر نہیں آئیں گے سماعت میں۔ آپ نے ابتدائی دروس کے اندر ہمارے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بار بار یہ مسائل ذکر کیے جا رہے تھے، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، رضاعت کے مسائل، نکاح کے مسائل، اس کے علاوہ محرمات کے مسائل، وراثت کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، یہ سارے احکام آتے چلے گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ مائدہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کاموں کا ذکر کیا کہ جسے سوسائٹی کے اندر پینک ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چوری ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا۔ پھر اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو ڈاکہ ڈالنے کے حوالے سے احکام آئے کہ ڈاکہ ڈالنے والے کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں آپ نے سورہ مائدہ، انعام، سورہ مائدہ، نساء، آل عمران اور سورہ بقرہ میں ملاحظہ فرما لیا۔ تو ابتدائی طور پہ آپ احکامات جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو احکامات آپ کو ملیں گے، یا ایھا الذین آمنوا سے خطابات ہوتے ہیں اور احکامات ملتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے قرآن کریم میں، وہ سلسلہ مکی صورتوں کا ہوتا ہے۔ مکی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ سورہ انعام سے ہوا ہے۔ سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف، یہ 2 ہیں درمیان میں آئے، اس کے بعد پھر مدنی صورت ہے۔ اس طرح دیکھیے آپ مکی اور مدنی صورتوں کا کمبینیشن دیکھیں آپ، اس کو ملانے سے نئے مضامین سامنے آتے ہیں، نئی حکمتیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ یہ بھی توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی صادر فرمایا کہ کون سی صورتوں کو کس مقام پر رکھنا ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں یہ صورتیں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ سورہ مبارکہ آپ کے قرآن میں آج موجود ہے۔ یہ کسی بعد میں اس کو نہیں رکھا گیا، بلکہ اللہ کے حکم سے سرکار پر یہ وحی کی جاتی تھی کہ کون سی صورت کو کس مقام پر رکھنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے گا ان صورتوں کا آپ ملاحظہ کریں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ایک ساتھ مکی صورتیں بیان کر دی جاتی اور پھر ایک ساتھ مدنی صورتیں بیان کر دی جاتی، لیکن قرآن حکیم ہے، حکمت والی کتاب ہے، تو اس کا ہر عمل، ہر فعل اور ہر ایک بات اس کی حکمت پر مشتمل ہے۔ تو دیکھیے آپ کہ جب ابتدائی طور پر 4 صورتیں ہیں، چاروں مدنی ہیں، 4 کے بعد 2 صورتیں آئیں مکی ہیں، اس کے بعد 2 کے بعد پھر دیکھیے آپ پھر مدنی صورت آئی، سورہ انعام اور سورہ توبہ۔ اس کے بعد پھر سورہ انعام، سورہ توبہ کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ سورہ ہود ہے، یونس ہے، اور اس کے بعد یوسف ہے، اور پھر رعد ہے۔ یہ مکی صورتوں کا سلسلہ اب شروع ہے۔ اس پھر آگے جا کر حوامیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس میں ابتدائی طور پہ حامیم کا ذکر کیا گیا ہے، وہ صورتیں بھی آئیں گی آگے۔ اسی طرح حروف مقطعات آگے جو صورتیں ہیں اس میں زیادہ اس کا ابتدائی طور پر ذکر کیا جائے گا، وہ اپنے اپنے مقام پر اس کا بیان کیا جائے گا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مکی صورتیں جو ہیں یہ زیادہ ہیں تعداد میں، یہ تعداد میں زیادہ ہیں، اور ہم نے بتایا تھا کہ 86 ہیں تقریباً، اور 28 ہیں مدنی۔ اب 86 صورتیں قرآن کریم کے اندر مکی ہیں۔ اب مکی دور آپ سمجھ لیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، تو مینس کے 13 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئیں۔ تو 13 سال کے عرصے میں قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا۔
تو سیرت طیبہ کے ساتھ ملا کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. چونکہ ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے زبردست قسم کے عالم اور محقق گزرے ہیں. ان کی بڑی پیاری بات انہوں نے فرمایا کہ زندگی زندگی سے بنتی ہے، زندگی کتاب سے نہیں بنتی ہے. زندگی کتاب سے اگر بنتی تو اللہ تعالیٰ صرف کتاب نازل فرما دیتا اور حضور کی زندگی کو نمونہ نہ بناتا. تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی زندگی سے بنتی ہے. تو زندگی کو کتاب سے جوڑا گیا، حضور کی سیرت سے جوڑا گیا، اور سیرت کو نمونہ بنایا گیا. اور کہا گیا، اسی قرآن میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. توجہ رکھیے گا اس بات پر کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے. اب زندگی زندگی سے بنتی ہے، زندگی کتاب سے بنتی تو صرف کتاب کافی ہو جاتی. تو سیرت طیبہ کا عنوان کتاب اللہ کے ساتھ ایسے ہے کہ کتاب جو ہے یہ الفاظ ہیں، کتاب اللہ میں جو ہے یہ الفاظ ہیں، اور حضور کی سیرت یہ معنی ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو آسان کر دیا کہ کتاب اللہ جو ہے، قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ ہے. آپ نے الفاظ پڑھے. اب اس کے معنی کو کیسے سمجھا جائے گا؟ جیسے کل آپ نے سورہ انفال شریف میں ایک آیت کریمہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اسی طرح بہت ساری اور آیات ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں کہ دھاگا، سرخ دھاگا سفید دھاگے سے علیحدہ ہو جائے. اب اس سے یہ مراد لیا گیا کہ بھائی دھاگا لے لیں اور دونوں رکھ دیں، دھاگا جدا ہو جائے گا تو کر لیں. دھاگے سے مراد کیا تھا؟ اب یہ حضور نے بتایا کہ دھاگے سے مراد کیا ہے. اسی طرح وغیرہ وغیرہ بہت سارے احکامات ہیں جو حضور کی ذات کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. تو قوت سے مراد حضور نے فرمایا کہ تم قوت کے ساتھ اپنی تیاری کرو. تو حضور نے 3 مرتبہ کہا تھا قوت تیر اندازی ہے، قوت تیر اندازی ہے، قوت تیر اندازی ہے، جو پچھلے درس میں ہمارا اس کی وضاحت ہماری ہو چکی ہے. اسی طرح جو سیرت طیبہ ہے، اب سیرت طیبہ کا جو عنوان ہے اس میں مکی دور بھی ہے اور مدنی دور بھی ہے. اب میں ادھر آ رہا ہوں، سیرت طیبہ کے اس عنوان کی طرف آ رہا ہوں. اب ایک بہت بڑا حصہ مکی دور میں نازل ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد ہر زمانے میں کیا، مکی دور میں بھی کیا اور مدنی دور میں بھی کیا. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. جہاد مینز جد و جہد، کوشش، ایفرٹس، حضور نے ہر زمانے میں کیا. جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ نے جد و جہد شروع کر دی، کوششیں شروع کر دی. اب یہ سوال ہے کہ حضور نے مکی دور میں جہاد کیسے کیا؟ حضور نے مکی دور میں جہاد کا آغاز کیا، جہاد بالقرآن کیا. کیا کیا؟ قرآن کے ذریعے کوشش، قرآن کے ذریعے ایفرٹ، یہ کیا. اور 86 صورتیں جو ہیں یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا مکی دور میں نازل ہوا. تو یہ کوشش ہی تو ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ کوشش ہو رہی تھی، محنت ہو رہی تھی. لیکن جب مدنی دور آیا تو مدنی دور کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاد بالسیف بھی کیا، جہاد بالسیف بھی کیا، یعنی تلوار سے جہاد کیا. لیکن مدنی دور میں بھی جہاد بالسیف کے ساتھ جہاد بالقرآن ترک نہیں ہو گیا. اس وقت بھی جہاد بالقرآن ہوتا رہا، جہاد قرآن کے ذریعے کوشش ہوتی رہی. وہاں بھی مدنی دور کے اندر 28 صورتیں نازل ہوئی نا، اب بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئیں. تو قرآن کریم کے ذریعے حضور نے کوشش کی. اب ابتدائی دور پہ سمجھیے گا کہ معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے. آپ کے ذہن میں آتا ہوگا نا یار ہمارا معاشرہ ٹھیک کیسے ہوگا، ہم اپنے معاشرے میں کیسے ٹھیک، یعنی کہ اس کو اچھا کیسے کر سکتے ہیں. تو حضور کی زندگی کا مطالعہ کر لیں کہ آپ نے اس معاشرے کو، کہ جو معاشرہ بالکل بدتر تھا، اس معاشرے کو آپ نے کیسے ٹھیک کیا. تو آپ کو مکی دور کے اندر نظر آئے گا کہ مکی دور میں احکام نہیں ہیں، مکی دور میں احکام نہیں ہیں. مکی دور کے اندر نہیں بتایا جاتا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. مدنی دور کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. یہ حضور کی زندگی بتاتی ہے کہ حضور نے جب ابتدا کی دعوت کی، دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو آپ نے پہلے لوگوں کو جمع کیا، پہلے لوگوں کو جمع کیا. جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو جمع ہونے کے بعد ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں، ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں. کسی کا کوئی نظریہ ہے، کسی کا کوئی نظریہ ہے. جب تک نظریات میں اتحاد نہیں ہوگا معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک ایفرٹ کر کر کے ایک ایک بندے کو جمع کیا. کچھ 5 جمع ہوئے، 10 جمع ہوئے، 15 جمع ہوئے. تو 13 سال کے عرصے میں، جو ایک بہت لمبا ایک عرصہ ہوتا ہے، اس میں تعداد کتنی ہوئی؟ 70 کی تعداد ہوئی، تقریباً 70-80 افراد. اور وہ بھی جو مدینے سے آئے تھے ان کو ملا کر
یہ تعداد ہوتی ہے. پھر جب مدینے گئے تو مدینے میں بھی جا کر آپ 2 سال ایفرٹ کی تو یہ تعداد 70 75 80 سے بڑھ کر پھر کتنی ہوئی 2 سال میں بدر کے میدان میں. تو بدر کے میدان تک پہنچتے پہنچتے 15 سال لگ گئے. کتنے؟ 15 سال. اس 15 سال میں دیکھیے گا کہ تعداد کتنی ہوئی 313. تو آپ اس کو ذرا سا اس کا ذائچہ ذرا سا اپنے ذہن میں رکھا کیجئے. اب دیکھیے گا پہلے مکی جو صورتیں ہیں, توجہ ہے, مکی صورتیں ہیں. مکی صورتوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ لوگ جمع ہو رہے ہیں, لوگوں کے نظریات, ان کے عقائد ٹھیک کیے جا رہے ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو پیدا ہوئے, تمہارا خالق کون ہے, تمہارا مالک کون ہے, تمہارا رازق کون ہے. نظریات درست کیے جا رہے ہیں, عقائد درست کیے جا رہے ہیں. ابھی زکوٰۃ کی بات نہیں ہے, ابھی حج اور جو ہے دیگر اور عبادات کی بات نہیں کی جا رہی ہے. ابھی صرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں, تمہیں مر کر اٹھنا ہے, قبر کی زندگی ہے, عالم برزخ ہے, آخرت میں حساب و کتاب ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کل کے جملے پر غور کیجیے گا. گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کافر اور مومن کے میں فرق یہ ہے کہ کافر مرنے سے ڈرتا ہے, مومن مرنے سے نہیں ڈرتا بلکہ مرنے کے بعد جواب دہی سے ڈرتا ہے. اب یہ جواب دہی سے جو ڈرتا ہے تو یہ تصور کہاں سے آیا؟ حالانکہ وہاں تو کافر تھے, وہ موت سے ڈر رہے تھے, تو یہ جواب دہی کا تصور کیسے آیا؟ تو یہ 86 صورتوں نے بار بار کہا کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب اس چیز کو سمجھیے گا. ہم اور آپ جواب دہی سے ڈرتے ہیں. اس کی ایک بیان مثال دیکھیے گا. جب آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اس کے سامنے ہم موجود ہیں, جب ہمارا یہ عقیدہ بن گیا تو اب دوسرے نبوت کے دوسرے سال روزے کا حکم آیا. یعنی 15 سال کے بعد 15ویں سال میں 13 سال مکی اور 2 سال مدنی, 15ویں سال میں اب اللہ حکم دیتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. سورہ بقرہ ہے, سورہ بقرہ. وہاں چلیے پھر قرآن کو سمجھیے گا. رمضان شریف میں قرآن سمجھنے کا مزہ ہے, لطف ہے, سبحان اللہ کہہ دیجئے. اب وہاں سمجھیے گا, وہاں بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو مکے میں کیوں نہیں کیا, مدینے میں کیوں کیا؟ اب یہ بات ذہن میں بٹھا دی گئی کہ روزہ رکھو. روزہ ایک ایسا عمل تھا جس میں ہر وقت انسان کو یہ تصور میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور بنتا نہیں تو روزے کا فائدہ ہی نہ ہوتا. روزہ رکھتے کیسے؟ ابھی روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں آپ تنہائیوں میں ہوتے ہیں. ہر وقت تو مانیٹرنگ سسٹم تو ہے نہیں, نہ حکومتوں کے پاس کوئی ایسا اعلی کار ہے کہ ہر بندے کی مانیٹرنگ کرتے رہے کہ بھائی اس نے کھایا یا نہیں کھایا, پیا کہ نہیں پیا. نہیں ہے نا کوئی سسٹم, اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا. اتنے سارے کروڑوں کی آبادی میں آپ کیسے بنائیں گے کہ اس بندے نے کھایا یا نہیں کھایا, پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. لیکن جب یہ بتا دیا, نظریات بنا دیے گئے کہ بھائی دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے, اب سب کو چھوڑ دیا. اب ہر بندہ اپنے مقام پر یہ تصور کیے بیٹھا ہے کہ میں تنہائی میں جا کے پانی نہ پیوں, خدا دیکھ رہا ہے. کیسے معاشرہ بن رہا ہے؟ معاشرے میں یکجہتی کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ معاشرے میں اتحاد کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اگر یہ تصور ہٹا دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں روزے کی فائدہ ہی کچھ نہیں. کوئی آدمی سامنے کا کہ ہاں میرا تو روزہ ہے, باہر اندر جا کے چارنے والے کھا لیے. بولے گا میرا تو روزہ ہے, حلق خشک ہو رہا ہے, جا کے شربت پی لیا. بولے گا میرا روزہ ہے. لیکن آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ اتنی ساری آبادی, یہ سب کے سب, حالانکہ اتنا کرپشن کا زمانہ ہے, یہاں کرپشن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور کرپشن کرنے والا بھی روزہ رکھتا تو کہتا نہیں میں نہیں کروں گا ایسا. اس کرپشن کرنے والے کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے بندے جیسے تو روزے میں یہ تصور کرتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے, تو جب تو رشوت لیتا ہے اس وقت بھی تو سمجھ کے خدا دیکھ رہا ہے. معاشرہ یکسو کیسے ہوگا؟ معاشرے میں یگانگت کیسے آئے گی؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے عبادت میں تو کہا کہ خدا دیکھ رہا ہے, باقی معاملات میں ہم نے کہا چل ٹھیک ہے بھائی مٹھائی کے پیسے دے دو, نیچے سے لے لو. تو کیا وہاں خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہاں بھی دیکھ رہا ہے. تو رمضان کا جو مہینہ یہ کیا تصور دے رہا ہے آپ کو کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آپ ہر وقت حاضر ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے جس کے نگاہ سے انسان. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تربیت کرتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ تربیت کرتے ہوئے, بابوں کی بات کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا. یہ بابوں, ہم تو بابے والے لوگ ہیں بھائی.
بابے کیسے فرماتے ہیں, بابوں نے تربیت کی تھی, فرماتے تھے کہ لوگوں اگر تمہیں گناہ کرنا ہو نا, اگر دل چاہتا ہو گناہ کرنے کا, تو تم ایسی جگہ چلے جانا جہاں خدا نہ ہو, وہاں جا کے گناہ کر لینا. کیا تربیت کر دی. مطلب ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں, تو اگر کوئی پیر صاحب کہتے ہیں ہاں کر لو گناہ, جاؤ تم گناہ کر لو, لیکن ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں خدا نہیں دیکھ رہا ہے. اب ایک پیر صاحب تھے, اب میں بتاؤں تربیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, ایک پیر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک مرید آیا, بعض مرید تھے 30 سال پرانے اور ان کو اتنی قربتیں نہیں ملی. ایک مرید آیا, یعنی شخص آیا, وہ 1 مہینہ آیا اور حضرت نے اس کو خلافت عطا کر دی اور حضرت نے اس کو اپنے قریب بلا لیا. اب لوگوں میں چیمنگوئی, ہم 30 سال پرانے, ہم 25 سال پرانے, ہم 10 سال پرانے, تو آپ نے ان کو خلافت کیوں دے دی, آپ نے اتنا قرب کیسے دے دیا ان کو. تو یہ سوالات اٹھے, تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, اس کا جواب میں دوں گا. تو آپ نے ایک دن تمام جتنے بھی نئے اور پرانے سارے مریدوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ بھائی سب ایک ایک مرغی لے کر آ جاؤ. سب لے آ, کہا ایک چھری بھی لے آؤ, تو چھری بھی لے آئے, مرغی بھی لے آئے. کہا آپ چلے جاؤ سارے کے سارے فٹافٹ جاؤ اور ایسی جگہ پہ جا کر اس کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا, جلدی جاؤ. پیر صاحب نے کہہ دیا. اب سارے کے سارے کہ غسل خانہ ڈھونڈ رہا ہے, کوئی کھیت کا اندر جا کے دیکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی چاروں طرف جو ہے وہ بڑے بڑے درخت جھنڈ ہیں, ادھر جا کے دیکھ رہا, کوئی دیکھ نہیں رہا, اس نے وہاں ذبح کیا, کسی نے غسل خانے میں ذبح کیا, کسی نے کمرے میں ذبح کیا, کسی نے چھپڑ میں ذبح کیا, کچھ دیوار کے پیچھے چلا گیا. سب ذبح کر کر کے اور گردن لٹکتی ہوئی وہ لے کر چھری لے کر آ گئے. اور وہ جو نیا نویلا تھا جو مہینے پہلے آیا تھا, وہ زندہ مرغی ایسے لے آیا. اب دیکھیے عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی. دیکھنے میں تو یہ بدگمانی ہو گئی کہ یہ تو اپنے پیر صاحب کی جو ہے بات بھی نہیں مانی اس نے, کہ ذبح بھی کیے بغیر لے آیا. اب سامنے آ گیا, آنے کے بعد سب سے کہا ہاں بھائی سب کر گیا. بولا ہاں حضرت کہاں گئے تھے, فلاں جگہ گئے تھے, وہاں پہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا, ہم نے ذبح کر دیا. سب سے پوچھا, سب نے اپنی اپنی باتیں بتائی کہ ہاں ہم نے فلاں جگہ ذبح کیا, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اب اس سے پوچھا جو مرغی کو زندہ لے کر واپس آ گیا, کہ بھائی تم نے کیوں ذبح نہیں کیا. کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں جا کر تم ذبح کرو. میں جہاں جا رہا تھا خدا تو وہاں دیکھ رہا تھا نا, تو میں کیسے ذبح کرتا. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ یہ یقین تو انہوں نے فرمایا, کہا کہ تم 30 سال میں اس یقین کے درجے تک نہ پہنچ سکے, یہ 1 مہینے میں اس یقین کے درجے پر پہنچ گیا. بات یہ نہیں ہوتی کہ ایک انسان بہت دنوں سے یہ کام کر رہا ہے, بات یہ ہے کہ آپ منزل تک پہنچ بھی رہے ہیں کہ نہیں, آپ مقاصد حاصل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے 30-35 سال نماز پڑھی تو کیا پڑھی, لیکن بعض وہ ایک ہمارے یہاں کالم نگار تھے, تو انتقال ہو گیا ان کا, ارشاد احمد حقانی, تو جنگ میں کالم لکھا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک ذکر کیا, جاتے کالم نگار جو ہوتے ہیں, جو ہمارے یہاں صحافی ہوتے ہیں, دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں, تو ان کی ایک ملاقات ہوئی ایک نو مسلم سے. تو ملاقات ہوئی تو نماز کا وقت ہوا, نیا مسلمان ہوا تھا, ظہر کی نماز کا وقت تھا, تو وہ بھی نماز کے لیے گئے, وہ بھی نماز کے لیے گیا. نیا مسلم کسی باہر ملک کا واقعہ انہوں نے ذکر کیا اپنے کالم کے اندر, پرانی بات ہے کافی. تو حضرت جو تھے وہ حقانی صاحب جو تھے, ارشاد احمد حقانی, باہر آ گئے مسجد سے, انتظار کر رہے ہیں, انہیں مسلم آ ہی نہیں رہا, بہت دیر لگا دی اس نے نماز پڑھنے میں. تو وہ جب وہ واپس آیا تو کہا یار تم نے نماز میں اتنی دیر لگا دی, نماز تو 4 سنت ہے, 4 فرض ہے, 2 سنت 2 نفل ہے, ہم تو پڑھ لیتے ہیں اتنا. ایک رکعت کو اگر 1.5 منٹ لگا لیتے ہیں تو 15-18 منٹ کافی ہوتے ہیں, اور اگر 1 منٹ لگاتے تو 12 منٹ کافی ہیں. تو اس نے جواب دیا, اس کو کالم میں لکھا, انہوں نے, اتنا بڑا آدمی, کافی اچھا لکھتے تھے کالم. تو انہوں نے کہا کہ نا, اس نے جواب دیا نو مسلم نے کہا کہ بات یہ کہ تم پرانے مسلمان ہو. ارشاد احمد حقانی سے کیا کہا, تم پرانے مسلمان ہو, ابھی میں نیا مسلمان ہوں. بات یہ ہے کہ تمہارا رابطہ جو ہے نا جلدی ہو جاتا ہے اللہ سے, ذرا میرا رابطہ ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے, تو اس لیے ٹائم لگ گیا. تو ایسے کتنے نمازی بیٹھے ہوں گے ہمارے کہ ہم نے نماز تو پڑھی, نماز سے کچھ حاصل بھی کیا. چلیے ایک جملہ اور دے دیتا ہوں, سمجھیے گا. ہم نے علم حاصل کیا ہے, علم سے بھی کچھ حاصل کیا ہے. علم حاصل کرنے والے بہت سارے بیٹھے ہوں گے, ماسٹرز لیول کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, لیکن آپ نے علم سے بھی کچھ حاصل کیا ہے. اگر حاصل نہیں کیا تو علم کیسا حاصل کیا آپ نے. تو
معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے. اب یہ جو مکی دور ہے, اس مکی دور میں کیا کام ہو رہا تھا؟ پہلے لوگ جمع کیے جا رہے تھے, ذہن سازی کی جا رہی تھی, اتحاد اور ایک بہترین فضا قائم کی گئی. جب لوگ جمع ہو گئے, اب کام کیا تھا کہ اب جمعیت تیار ہو گئی. مدنی دور میں جب جمعیت تیار ہو گئی تو اب معاشرہ بنتا ہے. جب جمعیت تیار ہو گئی نا, اب معاشرہ بنتا ہے. تو حضور نے پھر ریاست مدینہ کی جو بنیاد رکھی ہے کہ لوگ جمع کیے تب معاشرہ بنایا, اور جب معاشرہ بنتا ہے تو پھر معاشرے کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے, پھر کہا جاتا ہے یہ واجب ہے. اور جب معاشرہ جمع ہوتا ہے نا, ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں لوگ, تو پھر مسائل آتے ہیں کہ ان میں کچھ امیر ہوں گے, کچھ غریب ہوں گے. تو بتایا جاتا ہے کہ امیر زکوٰۃ دو تاکہ غریبوں تک پہنچ جائے, تاکہ ان کی داد رسی ہو جائے, ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے. کچھ سمجھ آئی بات؟ معاشرے ایسے بنتے ہیں. معاشرہ بنانے کے لیے ٹائم لگا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو صورتیں نازل ہوئیں, ان صورتوں میں یہ سارے کے سارے احکامات بیان کیے گئے. تو مکی اور مدنی صورت آپ سمجھ رہے ہیں کہ مکی اور مدنی صورت میں مزاج کیا رہا. اب آئیے, ایک مسئلہ کیا تھا, سورہ یوسف کی بات ہم چونکہ اس پہ ذکر کریں گے اور ہم اس پہ کلام کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے کہ میں صحیح بات عرض کر سکوں. ایک مسئلہ تھا, ابراہیم علیہ السلام 4,500 سال کی تاریخ ہے. مسپلہ جو آپ کا جو آج بھی ایک آپ کہتے ہیں نا پرانا محلہ دیکھنا ہے. بعض محلے ایسے ہیں جن کی تاریخ 100 سال, جن کی تاریخ 1000 سال, جن کی تاریخ 1500 سال, جن کی تاریخ 2000 سال بس. لیکن اگر آپ کو کوئی پرانا محلہ دیکھنا نا, جو پرانا محلہ ہے 4,500 سال پرانے جس کی تاریخ ہے جس محلے کی, تو آپ مکہ مکرمہ چلے جائیے گا, اور شارع ابراہیم خلیل اللہ ہے, اور شارع ابراہیم خلیل اللہ کے بیک سائڈ پر مسفلہ ہے. مسفلہ, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو راستہ ہے شارع ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم علیہ السلام جس راستے سے مکہ آتے تھے اس کو شارع ابراہیم خلیل اللہ کہا گیا. اس کا نام رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھ دیا گیا. اس کے پیچھے جو محلہ ہے وہ مسفلہ ہے. یہ محلہ 4,500 سال پرانا محلہ ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو, یعنی پورا قبیلہ بنو جرہم آیا, ٹھیک ہے, یہ سارے قبائل آ کر آباد ہوئے, اور اس محلے میں اب یہ مکہ مکرمہ میں حضرت ہاجرہ تھیں اور حضرت اسماعیل تھے. اب یہ بالکل قریب ہے نا, مکہ اور مسفلہ کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے. اب یہ پرانا محلہ ہے, توجہ رکھیے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ایک بیٹے کو آپ نے مکے میں چھوڑا, ایک بیٹے کو آپ نے فلسطین میں چھوڑا, اور ایک بیٹے کو آپ نے یمن میں چھوڑا. اب ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے, اور تینوں بیٹوں کو متفرق جگہ پر چھوڑا, یعنی انہوں نے آباد کر دیا. اس آبادی سے کیا ہوا کہ اب یہ نبوت والے جو نبوت کے جو کیا کہتے ہیں روشنی تھی, انوار رسالت تھے, اب یہ پھیلنا شروع ہوئے. یہاں مکے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے انوار پھیلے, ٹھیک ہے. فلسطین کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کے انوار پھیلے, ان کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام تھے. اور ایک بستی تھی, اس کا نام تھا کنعان. اس کنعان کے اندر یہ آ کر بسیں, اور وہیں پر ان کا آبائی گاؤں تھا. یہیں پر یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے, اور یہی علاقہ تھا یعقوب علیہ السلام کا. اور یعقوب علیہ السلام اسرائیل ہیں. کیا ہیں؟ اسرائیل ہیں. ان کا نام تھا اسرائیل, یعنی اللہ کا بندہ. عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا کہتے ہیں بندے کو, اور ایل کہتے ہیں خدا کو. تو عبداللہ جو کہتے ہیں نا وہ اسرائیل. تو اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. تو کہا کہ یہ عبداللہ, اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں. تو اسرائیل جو ہے وہاں پر بس گئے. اب ان کی جو اولاد پیدا ہوئی, اب وہ بنی اسرائیل کہلائی. جو بنی اسرائیل ہے یہ ان کی اولاد ہے. اب سمجھیے گا, معاملہ یہ آیا کہ یمن میں ایک اولاد بس گئی, فلسطین میں ایک اولاد بس گئی, اور پھر ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل بس گئے. اب یہ پورا ایریا اس وقت جو موجود ہے یہاں پر, یہ حضرت ابراہیم کی اولاد جو ہے یہاں پہ پھیلے. اس لیے یہاں کے انوار اور یہاں کی جو برکتیں ہیں اس کا کوئی کہنا نہیں, کہ قرآن نے اس کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ متعدد انبیاء یہاں تشریف لائے. تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے, کہ انبیاء کے جد ہیں آپ. سمجھ رہے بات کو؟ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل اور دیگر مشرکین ان کے طرف سے, یعنی دشمنان اسلام کی طرف سے یہ اعتراض یہ آیا, یہ بات آئی کہ بھائی جب یہ لوگ بنی اسرائیل فلسطین میں تھے, اور فلسطین اس زمانے میں ایکسٹینشن اتنی نہیں ہوئی تھی, کافی لمبا ایریا تھا, مصر کہیں ہے, ایک دوسرا ملک ہے, اور فلسطین ہے, اور پھر وہاں پر ایک چھوٹا سا علاقہ کنعان ہے. اب یہاں سے اٹھ کر یہ بنی اسرائیل مصر کیسے چلے گئے؟
اور مصر میں جا کر پورا ایکوموڈیٹ ہوئے, وہاں پہ بس گئے, رہے, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, پھر فرعون کا واقعہ, اور یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں, تو یہ سوال تھا نا کہ وہ یہاں سے اٹھ کے وہاں کیسے چلے گئے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر اس کا پورا جواب عطا فرما دیا کہ بنی اسرائیل کنعان سے, فلسطین سے مصر کیسے چلے گئے. تو پورا واقعہ, پورا روڈ میپ بتا دیا کہ یہ کیسے گئے, اور حضرت یوسف کو بھیجا گیا, یعنی کہ وہ اب یہ واقعات اب آپ پڑھیں گے نا اس تناظر کے اندر تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیسے گئے. یہاں پیدا ہوئے یوسف علیہ السلام, بڑے ہوئے, بڑے ہونے کے بعد بھائیوں کو حسد ہو گیا, انہوں نے جا کے ان کو کنویں میں ڈالا, کنویں سے جناب وہاں سے گزرا ایک قافلہ, وہ مصر جا رہا تھا, وہ قافلہ مصر ہی کا کیوں تھا, اللہ کی حکمت تھی, حکمت بالغہ تھی. انہوں نے نکالا, نکالنے کے بعد وہاں سے چلے اور جا کر کے مصر میں جا کے ان کو فروخت کیا. وہاں پہ عزیز مصر نے خرید لیا, اپنے گھر لے آیا, ان کو جناب جو ہے وہ کہا کہ تم میرے گھر میں رہو. عزیز مصر کی بیوی کے دل آ گیا. اس کے بعد اس نے عورتوں کو بلا لیا, عورتوں کو بلانے کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو یہ ہے, انہوں نے اعتراض کیا تھا تو جناب دیکھ لو کہ یہ حسین کتنا خوبصورت ہے. دیکھا تو اس کے بعد ایک دن وہ پیچھے دوڑی کہ اے یوسف میں تمہارے ساتھ اپنے خواہش کا اظہار کرنا چاہتی ہوں. یوسف دوڑے, اس نے پیچھے سے پکڑا کپڑا پیچھے سے پھٹ گیا, دروازہ کھلا, سامنے دیکھا تو عزیز مصر کا ایک رشتہ دار موجود تھا. اس نے جناب عورت تو عورت ہے, خود ہی جناب ڈورے ڈالے, خود ہی باتیں کی, خود ہی لبھایا, خود ہی سب کچھ کیا ایک پیغمبر کو, اور اس نے اپنے پاک دامنی کا لحاظ کرتے ہوئے بھاگے. اب جب عورت نے جب دیکھا کہ میرے خاندان کا آدمی آ گیا تو الٹا الزام لگا دیا, دیکھو یہ تمہارے کیا کہتے ہیں خاندان کے جو ایک عورت کے ساتھ کیا کرنے لگا تھا. اب یوسف علیہ السلام ہکا بکا رہ گیا, یہ کیا بات کر دیا, نہیں میں نے تو نہیں کیا. تو ان میں سے جو عقل مند ایک شخص تھا اس نے کہا بھائی بہت آسان ہے, یہاں سے دیکھیں کتنے سارے عقدے کھلتے ہیں. اگر سامنے سے کپڑا پھٹا ہے تو جرمدار یہ مرد ہوگا, اور کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جرمدار ہوگی. اس کے باوجود حقائق سامنے آنے کے باوجود تو ظاہر سی بات ہے, بڑے لوگوں کے بڑے باتیں ہیں, بڑے لوگ تو ہمیشہ اپنا مزاج یہی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو ہیں بڑے, اگرچہ یہ حق پر ہے لیکن ڈالیں گے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, اپنے گھر کی بات چھپانے کے لیے. الزام کس پہ لگا دیا؟ یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا, لے جا کر قید میں ڈال دیا گیا. لیجئے صاحب کہاں سے چلے, ماہ نبوت کہاں سے چلا, وہاں سے چلا اور یہاں پہنچ گیا, ایک قید میں پہنچ گیا. اس کے بعد وہاں پہ یہ سارے واقعات بیان کیے گئے قرآن کریم کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم دیا, اللہ نے حسن بڑھا دیا تھا. حسن کا ذکر آیا تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. آدھا حسن جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا. فرماتے اتنا حسن تھا, آپ کو اور آپ کی والدہ کو حسن دیا. آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا, ان کو حسن دیا گیا. پورے دنیا کے حسن کو, یعنی اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے حسن ہے نا, وہ سارے دنیا میں جو آپ دیکھتے ہیں حسین ہے, ان کو حصہ دیا گیا ہے اس حسن کا جو آدھا حصہ تھا. اور آدھا حصہ مکمل جو تھا وہ حضرت یوسف کے جو ہے حصے میں آیا, حسین تھے. تو کہتے ہیں کہ جب آپ یعنی کہ آپ کا جو چہرہ تھا ایسا لگتا تھا جیسے بجلی دوڑ رہی آپ کے چہرے پر, اتنے حسین تھے. اور جب آپ مصر کے گلیوں میں گھومتے تھے, جاتے تھے, تو آپ کے چہرے کی جو روشنی تھی ایسے دیواروں پر پڑتی تھی جیسے لگتا ہے کہ سورج جو ہے اس کا عکس آ گیا ہے ان کے اوپر. اتنے خوبصورت تھے, اتنے حسین تھے آپ. تو حسین بھی تھے. اب حسن کے ساتھ یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, چونکہ میں یہاں پہ رکوبر, کیونکہ اس پہ میں نے کافی دفعہ درس قرآن دیا ہے, لیکن آج جو درس قرآن کا جو میرا موضوع ہے, میں ان موضوعات کو چھیڑ رہا ہوں یا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کا تعلق ہمارے موجودہ معاشرے سے ہے, جس سے ہم کچھ سیکھ حاصل کریں. آج بھی ہمارے معاشرے میں حسن کا بڑا غلغلہ ہے. لوگ حسین ہونا بہت چاہتے ہیں, لوگ جو ہے حسین ہوتے ہیں. خواتین کا بھی معاملہ, مطلب آج سے 15-20 سال پہلے بیوٹی پارلر کا اتنا تصور نہیں تھا. تو بیوٹی پارلر, واٹ از بیوٹی پارلر, پرپس کیا ہے اس کا ہمیں نہیں جانتے, لیکن آپ اتنی بات تو جانتے ہیں کہ بیوٹی پارلر آدمی کو حسین بنانے کی جگہ ہے, حسین بنانے کی جگہ ہے. تو لہٰذا آج کل یہ حسن کا بڑا چرچا ہو چکا ہے. مرد کے بھی بیوٹی پارلر بن گئے, عورتوں کے بھی بیوٹی پارلر بن گئے. دونوں بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں اور اپنے حسن کو نکھار رہے ہیں. تو اس زمانے میں حسن کا چرچا ہے. اچھا, پھر پہلی مرتبہ پاکستان بھی اس صف میں شامل ہو گیا. پہلے جناب مس یونیورسل, اب وہاں بھی حسن جو ہے اب ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. اب حسین لوگ جو ہے وہ کوئی مس انڈیا ہے, کوئی مس یونیورسل ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے. تو پاکستان بھی اس کا تباہ آزمائی کی. انہوں نے کہا نہیں ہم بھی جائیں گے اس میں. لیجیے صاحب, آپ کے یہاں سے بھی خاتون چلی گئی, جا کے وہاں پہ مس یونیورسل کے صف میں کھڑی ہو گئی. اب حسن جو ہے کس طرح, حسن
جب ہو کہیں پر تو حسن کے ساتھ توازن کیسے آئے گا، یہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس پوری دنیا میں سے آدھا حسن آیا اور تھوڑا سا حسن ملتا ہے تو ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے ہیں، ہمارے نزاکتیں ختم نہیں ہوتی، ہمارا لبھانا ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا حسن ملا ہے جی، سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا حسن ملا تو نزاکتیں ہیں، لبھانا ہے، بجلیاں گرا رہے ہیں ہم، معاشرہ خراب کر رہے ہیں ہم جو ہے حسن کے ساتھ توازن قائم نہیں کر پا رہے. جس کو حسن کا، دنیا کے حسن کا آدھا حصہ دیا گیا، اس کی نزاکت کتنی ہونی چاہیے تھی. جب ہم اتنا تھوڑا سا حسن لیتے ہیں تو ہماری نزاکت یہ ہے، تو ان کے پاس جو اتنا حسن تھا تو ان کی نزاکت تو. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا، اس حسن کے ساتھ حیا دی گئی، اس حسن کے ساتھ پاک دامنی دی گئی، اس حسن کے ساتھ پاکیزگی دی گئی. تو مطلب یہ ہوا کہ حسن اگر پاکیزگی کے ساتھ ہوگا تو حسن حسن کہلائے گا، اور حسن اگر پاکیزگی سے جدا ہو جائے، حسن اگر پاک دامنی سے جدا ہو جائے، حسن کے ساتھ بے حیائی مل جائے تو پھر یہ خراب ہو جائے گا، پھر یہ نحوست ہو جائے گا، پھر یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہوگا. لیکن جب حسن کے ساتھ اگر پاک دامنی آ جائے تو یہ جنت میں جانے والا کام ہو جائے گا کہ جب آپ حسین بھی ہیں لیکن آپ پاک باز بھی ہیں، پاک دامن بھی ہیں. تو سبحان اللہ، یہی اسلام کا تقاضا ہے. تو اگر آپ کے پاس آپ حسین ہوں، منع نہیں ہے، انسان کو حسین ہونا چاہیے. کیا ہے اسلام کیا چاہتا ہے؟ آپ کو کہتا ہے مسواک کیجئے، اسلام حسین دیکھنا چاہتا ہے آپ کو. اسلام کہتا ہے 5 وقت وضو میں آپ منہ میں پانی ڈالیں، آپ کا چہرہ نکھرا ہوا ہونا چاہیے. اسلام کہتا ہے اپنے داڑھی کو جو ہے بالوں کو سیٹ کر کے رکھیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی میں اور سر کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور پھر یہ تو حسن ایک جگہ ہے، اور یہ حسن جو تھا، یہ حسن کیا تھا؟ یہ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس کا، حضور کے حسن کا پرتاؤ تھا. یعنی حضور کا حسن جب پھیلا تو اس حسن کے حصے ہوئے نا. اور جب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حسن ہوگا تو اس حسن کا جس حسن کا یہ جلوے ہیں، تو جس حسن سے لیا گیا اس حسن کا پھر کیا عالم ہوگا. تو اس مغالطے میں نہ رہیں، چونکہ 70,000 پردوں میں ڈال کر سرکار کو سامنے لایا گیا. ایک جھلک تاب نہیں دیکھنے کی عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. اگر حضور جلوہ افروز ہو جائیں، سامنے آ جائیں اور پردے ہٹ جاتے تو مصر میں عورتوں کا کیا حال ہوا. جب پردوں کے اندر یہ عالم ہے، توجہ کی طلب بات ہے، پردے کے اندر یعنی 70,000 حجاب میں سرکار کا حسن چھپایا گیا. اور پھر یہ عالم تھا کہ وہاں پر بے حجاب حسن تھا، یہاں پردوں میں حسن ہے. وہاں بے حجاب حسن ہوا تو خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، خواتین نے انگلیاں کاٹ دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب بات کیا ہے کہ حضور کے حسن کو بھی سمجھنا ہوگا آپ کو. وہاں پر خواتین نے انگلیاں کاٹ لیں حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر. یہاں مرد ہیں، یہاں انگلی نہیں ہے. وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہے. یہاں انگلی ہے اور یہاں پر سر ہے. یہاں مصر ہے، یہاں عرب ہے. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے، اب دیکھیے دونوں کا موازنہ کر کے. ارے انگلی کٹانا تو کٹ جاتی ہیں، انگلیاں کاٹ لیتے ہیں لوگ، لیکن جب ایک ایسا حسن آ جائے جس پہ گردنیں کٹا دی جائیں، یہ حسن کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہو سکتا ہے. تو حسن توازن کے ساتھ رہے. آپ سے میری گزارش ہے، آپ بھی اپنے آپ کو حسین رکھیں، اچھا رکھیں. حسین ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ حسن آئے. آپ کے چہرے پہ حسن آتا ہے. آپ تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھیے، آپ کے چہرے نہیں ضرورت ہے آپ کو کسی یا واللہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی پارلر میں جانے کی. یقین جانیے، آپ نہ جائیے. آپ، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کیوں پیسہ، اپنے باپ کا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ باپ کمائی پہ اتنا مت ناز کرو یارو. آپ کمائی آئے گی تو پتہ چلے گا بھائی کیوں کیا کرتا تھا میں. آپ آج صرف واللہ ایک کام کریں، آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور پھر اپنے چہرے کو آپ آئینہ مت دیکھیں 2 ہفتے، اور تہجد کی نماز آج سے شروع کر دیں میرے کہنے پر. اور 2 ہفتے کے بعد آپ چہرہ دیکھیں، آپ اپنا چہرہ نہیں پہچان سکیں گے. آپ کہیں گے میں ہوں.
جی ہاں آپ ہی ہوں گے. وہ جو آپ کے اندر سے جو عبادت کا جو نور آئے گا نا وہ کسی بازار میں نہیں ملتا. کوئی پروڈکٹ نہیں ہے ایسا دنیا میں, ایسا پروڈکٹ تیار ہی نہیں ہوا جو اندر سے آپ کو مانجے. یہ تو باہر سے مانجتا ہے نا, آپ کو اندر سے جو مانجنے والی چیز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. کیا خیال ہے؟ پریکٹس شروع کریں, پریکٹس کیجئے, کوشش کیجئے. کون اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, حسین بننا چاہتے ہیں؟ آ جائے گا حسن آپ کے اوپر بھی, لیکن یہ جب حسن آئے گا نا تو اس حسن کے ساتھ حیا آئے گی آپ کے اندر, اس حسن کے ساتھ تقدس آئے گا آپ کے اندر, اس حسن کے ساتھ پاکیزگی آئے گی آپ کے اندر, اس حسن کے ساتھ شرم آئے گی آپ کے اندر, چونکہ آپ جو ہے ڈائریکشن آپ کا اچھا ہے, چونکہ اللہ سے لا لگا کے یہ حسن لے رہے ہیں آپ. لیکن یہ جو دنیا والے ہیں نا, ان کا حسن کیا ہے, یہ جتنے حسین ہونے جاتے ہیں یہ اتنے ہی بے غیرت ہوتے چلے جاتے ہیں, اتنے ہی بے شرم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ فرق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ جو حسن بیان کیا گیا اتنا بڑا حسن تھا, اور پاکیزگی کا عالم کیا تھا. اور پھر بالآخر کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ آپ نے کہا, جب بادشاہ نے کہا یہ تو ان کا تو قصور تھا ہی نہیں, یہ تو بے قصور ہیں, تو کہا کہ ان کو رہا کر دو. اس وقت بھی کہا کہ نہیں میں ایسے باہر, اس وقت بھی کہا مجھ پہ الزام لگایا گیا تھا, میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا, بلاؤ اور پوچھا جائے. اللہ اکبر. اس وقت بھی آپ نے اپنے حسن کو توازن کے ساتھ پیش کیا. میں حسین تو ہوں لیکن میرا دامن تو پاک تھا نا, میرا قصور کیا تھا لوگوں کو بتایا جائے. اس کے بعد پھر شان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو جب باہر نکالا گیا نا تو آپ کے پاک دامنی کا اعلان بھی کروایا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ آج کا موضوع ہے, آج کا بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے, حسین و جمیل ہونا. حسن حسن ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ دیکھو, اگر اعراب ہٹا دو, اعراب ہٹا دو اور ایسے پڑھو ہے سین نون اور ہے سین یہ نون, تو آپ وہاں پر دیکھو کہ اعراب ہٹا کر تو حسن و حسین کا نام بھی دیکھو, ایک جگہ حسن ہوگا ایک جگہ حسین ہوگا. اگر اعراب ہٹا دو تو ایک جگہ حسن ہوگا ایک جگہ حسین ہوگا. تو حسن ہر حسین یہاں پر. اور پھر سیدہ فاطمہ کیا خوبصورت سلام اللہ علیہا, لیکن آپ دیکھیں کہ پاکیزگی ہے, طہارت ہے. تو طہارت پیدا کیجئے. اسلام چاہتا ہے پاکیزگی, اسلام تقویٰ چاہتا ہے آپ کے اندر. تو نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کیا پیدا کرنا چاہتی ہیں؟ بولیے, تقویٰ. تو میری گزارش ہے سورہ یوسف کو پڑھیے, ساتھ میں سورہ یوسف میں ایک اور بات جو اس کی طرف توجہ, حسن کے ساتھ توازن کب قائم ہوگا؟ جب آپ کے اندر, بولیے نا, بولیے, حیا آئے گی. حیا کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک صفت ہے. حیا کیا ہے؟ یہ صفت ہے. یہ صفت آپ کے اندر اگر پیدا ہو جائے نا حیا کی, تو پھر آپ کو یہ تمیز ہو جائے گی کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس وقت آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, ایک انگلی ہے نا, یہ انگلی, یہ اس انگلی کے ایک ٹچ پر بے حیائی کا سیلاب ہے. یہ انگلی دیکھ رہے ہیں آپ, مطلب پہلے تو کسی بہت دور جانا پڑتا تھا, کہیں جو ہے کسی ساحل پر جائیں آپ بے حیائی دیکھنے کے لیے, کوئی کوٹھے میں جائیں, لوگ کرتے تھے, یہ شوق کیا کرتے تھے, اڈوں پہ جاتے تھے. اب تو کہیں جانا نہیں پڑتا نا, اب تو بے حیائی کے لیے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ تو صرف انگلی آپ کے پاس ہے اور ایک اسکرین ہے, اس پہ آپ ٹچ کیجئے اور تنہائیوں میں بیٹھ کے آپ جو چاہیں دیکھتے رہیں. اب آپ کے اندر حیا نہیں ہوگی تو آپ بتائیں کہ آپ تنہائیاں آپ کے پاک کیسے ہوگی؟ آپ کی تنہائی تو بالکل پراگندہ ہو جائے گی. پہلے لوگ تنہائیوں میں جاتے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اب تنہائیوں میں جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے. تو خدا کے واسطے, الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک حصہ ہے, پارٹ آف ایمان, ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ میں سے حیا نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب تیری حیا مر جائے تو تو جو جائے کرتا پھرے. آج ہمارا معاشرہ اس لیے بے حیا ہو گیا ہے کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا کہ حیا نکل گئی اس کے اندر سے. حقیقت پہ مبنی کہہ رہا ہوں. تو اپنے بچوں کو بھی حیا سکھائیے. میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے بچوں کی آنکھوں کی پاکیزگی ختم ہو گئی ہے. وہ جو چھوٹے بچے تھے ان کی آنکھوں میں پاکیزگی نہیں رہی, وہ ایسی سی باتیں کر رہے ہیں. جب ظاہر سی باتیں بے حیائی دیکھیں گے, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے 6 سال کا 8 سال کا, جب وہ بے حیائی دیکھے گا تو کیا اس کے اندر حیا باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. دوسرا عنوان جو اس میں تھا, سبحان اللہ, وہ عنوان ہے صبر جمیل. کیا ہے؟ صبر جمیل. اتنا کچھ ہونے کے بعد یار انسان میں اتنا ٹالرنس لیول ہے, اتنا ٹالرسٹ آدمی ہے, بندہ اتنا برداشت کرتا ہے.
آدمی کے ساتھ اتنا کچھ ہو جائے تو انسان کیا سے کیا کر دے, لیکن بندہ صبر کر رہا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی مصیبتیں, اتنی پریشانیاں, اور پتہ بھی ہے یہ بھائی لوگ کر رہے تھے, اس کے باوجود جانتے بوجھتے بھی کہ انہوں نے یہ کیا ہے اور صبر کیا. سبحان اللہ. یہ بتایا حسن بھی ہے اور پھر حیا بھی ہے اور صبر بھی ہے. آپ دیکھیں نا, کردار سازی تو دیکھیں آپ. اور یہ صورتیں کہاں نازل ہو رہی ہیں؟ مکے میں. اور مکے میں کیا تیار کیا جا رہا ہے؟ انسان تیار کیے جا رہے تھے. انسان کیسے تیار کیا؟ انسان کو دکھا کے تیار کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجئے. انسان کو دکھا کر تیار کیے جاتے ہیں. یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ بھی ایک انسان تھا جو آیا تھا, اور اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی, ظلم کیا گیا, حسین بہت تھا, نبی زیادہ تھا, نبی تھا, لیکن اس کے باوجود اس کی شان تو دیکھو. تو اے مکہ کے لوگوں, اے مکہ کے صحابہ, اور اے پیارے حبیب, آپ پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے, اور اسی طرح ظلم کیا گیا ہے, اور اسی طرح کی نوعیت تھی جیسے آپ کے اپنے مکے کے لوگ, رشتہ دار, عزیز ظلم کر رہے ہیں. تو حضرت یوسف کے ساتھ بھی ان کے بھائیوں نے ظلم کیا تھا, دکھایا گیا. اور دکھانے کے بعد کہا گیا کہ یہ سالوں سال کی پریکٹس ہے, ایسے ہوا کرتا تھا. اور دیکھیے آپ کبیدہ خاطر نہ ہو پیارے حبیب. حضور کو دلاسا دیا گیا, حضور کو بتایا گیا کہ دیکھیں ایک نبی ایسے بھی تھے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ اس طرح جو ہے کردار جو ہے ایسے آتا ہے. تو آپ کے سامنے جو آئیڈیلز ہیں نا, کون ہیں آئیڈیلز؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیلز نہیں ہیں. آپ جن کو دیکھ کے سیکھتے ہیں, آپ کن کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں؟ میں بس خاموش ہو گیا, کیا کروں. جن کو دیکھ کے آپ سیکھ رہے ہیں وہ تو جناب فلم اسٹار ہیں, گلوکار ہیں, فٹ بالر ہیں, ریسلر ہیں, کرکٹر ہیں. جن کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں نا. آپ کے نوجوان کن کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں؟ آپ کے نوجوانوں کا آئیڈیل پرسنالٹی پوچھے نا بھائی. آپ کا تو کوئی گلوکار ہوگا, اچھا کسی سے پوچھے تو فنکار ہوگا, کسی سے پوچھے تو کوئی اداکار ہوگا, کسی سے پوچھے تو کہتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ فٹ بالر ہے, وہ ہے. کوئی جناب ریسلنگ دیکھتا ہے تو کہتا ہے وہ فلاں ریسلر ہے, کوئی دیکھتا ہے کرکٹر تو فلاں کرکٹر ہے. تو آپ نے جن لوگوں کو, جو انٹرٹین کرنے والے لوگ تھے, ان کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا. ان میں سے کوئی انسان ہے کون سا؟ معاف کیجئے گا, انسانیت کے جو تعبیر قرآن و حدیث نے بیان کی, میں اس سے حوالے کر رہا ہوں کہ ان میں سے قرآن کا بنایا ہوا انسان ان میں سے کون ایک ہے جن کو دیکھ کے آپ انسان بنتے؟ ہمارا آئیڈیل رسول اللہ کہاں ہے؟ ہمارے آئیڈیل صدیق اکبر کہاں ہیں؟ ہمارے آئیڈیل جو عمر بن خطاب, مولا علی کہاں ہیں؟ ہماری خواتین کی آئیڈیل سیدہ فاطمہ کہاں ہیں؟ ہماری خواتین کی آئیڈیل سیدہ عائشہ کہاں ہیں؟ کل 10 رمضان ہے, سیدہ خدیجہ کا یوم وصال ہے, کہاں آئیڈیل ہیں؟ کیا ہم پڑھیں, بتائیں؟ ہمارا ٹیلی ویژن بتا رہا ہو کہ سیدہ خدیجہ کے جناب سیرت, کردار, ایک ایسی خاتون جس نے جناب ہراول دستے کا کردار ادا کیا, حضور کے ساتھ ہر وقت لگی رہیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور کر دیا, حضور کے سب سے زیادہ اولاد ان سے پیدا ہوئیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے محبت کا اظہار کیا کہ ان کی حیات میں کبھی دوسرا نکاح نہ کیا, اتنی محبت, ایسا کردار تھا کہ حضور نے سب سے لمبی زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے, اور انہی کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ آج کوئی ٹٹپنجا آپ کا ملک کا وزیر اعظم بن جائے یا صدر بن جائے, معاف کیجئے گا ہمارے وزیر اعظم بھی ناراض نہ ہو جائیں, آپ کی بیوی ہمارے یہاں پر جو ہے خاتون اول بن جاتی ہے, آپ کی بیوی خاتون اول بن جاتی ہے, تو یہ جو خاتون اول تھی, جو حقیقی خاتون اول تھی, اس کو کب بیان کرو گے تم؟ ان کے کردار کو کب رکھا جائے گا؟ تو ان باتوں کو رکھنے کی ضرورت ہے. تو صبر جمیل کہا کہ صبر جمیل. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا یہ قول تھا, اتنا مشکل کا حالات کے باوجود انہوں نے کہا صبر جمیل. صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ یہ بات کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا گیا, تو آپ نے کہا میں صبر جمیل کروں گا. اب ایک اصطلاح قرآن نے بیان کی کہ صبر تو ان اللہ مع الصابرین کہا تھا, یہاں تک تو بات ہم نے ابھی پڑھی تھی, پیچھے پڑھتے آئے تھے. لیکن یہاں پر ایک نئی اصطلاح صبر جمیل. وہاں کا صبر اور یہاں کیا, توجہ رکھیے گا ذرا پلیز, تھوڑی سی آخری بات کہہ رہا ہوں. صبر جمیل یعنی صبر ایسا جو جمیل ہے, صرف صبر نہیں. انہوں نے کہا میں صبر کروں گا, یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا, کہا میں صبر جمیل کروں گا. تو حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کیا ہے؟ کہا کہ صبر ایسا کیا جائے جس میں شکایت نہ ہو, جس میں شکایت نہ ہو, وہ صبر جمیل ہے.
صبر جمیل کہتے ہیں جس میں گھبراہٹ نہ ہو، جس میں بے قراری نہ ہو، جس میں بے چینی نہ ہو. صبر کیا بیٹھا بندہ بیٹھا ہے اور لگے نہ صبر کر رہا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. بس صبر جب بندہ کرتا ہے تو اف آواز آ جاتی ہے. چہرے کے تاثرات بتا دیتے کہ یہ بندہ جو ہے تکلیف میں ہے لیکن صبر کر رہا ہے. کہا صبر جمیل وہ صبر ہے کہ اتنی بڑی پریشانی آ گئی اور اس کے بعد نہ شکایت ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ بے چینی ہے. اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں یہ ایسا صبر کروں گا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. صبر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. صبر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں. اچھا، اپنا درد کسی سے نہ کہو. نمبر 2، اپنی مصیبت کسی سے بیان نہ کرو. اور نمبر 3، نہ اپنی تعریف کرو. جب آپ یہ صبر کے ان 3 مراحل سے گزریں گے اس کو کہیں گے صبر جمیل. تو اللہ ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. مصیبت، مصائب، آلام آتے رہیں گے زندگی کے اندر، لیکن آپ کا کردار بڑا عظیم کردار ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا جناب وہ ہے، کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، کہتے ہیں یار مجھ سے تو غلط بات برداشت نہیں ہوتی. کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ کہا جاتا ہے نا. آپ لوگ بھی کہتے ہیں، میں بھی کبھی کبھار کہہ دیتا تھا. میں نے بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. ایسا نہیں کہ میں کوئی دودھ سے دھلا ہوا ہوں کہ مولانا صاحب تو ماشاءاللہ بڑا. نہیں، مجھ سے بھی ہوتے تھے. جب تک یہ چیزیں آتی نہیں ہیں سامنے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں ماضی کے اندر. یہ جملہ کہہ دیتے تھے یار مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. پھر جب مجھے یہ بات پتہ چلی کسی اور زاویے سے، جب لیکچر سنے، لوگوں کی باتیں سنی، تو پتہ چلا کہ جب لوگ ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہے تو سامنے یہ بات آئی تو پھر ہم برداشت کرتے کیا ہیں؟ غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اگر میں آپ سے کہوں، آپ بھی کہیں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو آپ کا کیریکٹر کیا ہے؟ آپ کیریکٹر لیس ہیں. چونکہ غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے. بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھی بات برداشت کریں آپ؟ اور سمجھ گئے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ میں اچھی بات برداشت کرتا ہوں. یہ کون سی بات ہو گئی؟ میں بھائی آپ کو پتا ہے میں الحمدللہ میں اچھی بات برداشت کرتا ہوں. ابھی تو اچھی بات کون سی برداشت کرنے والی چیز ہے بھائی؟ وہ اچھی بات تو اچھی ہے، اس کو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. برداشت کرنے کی جو چیز ہے وہ غلط بات ہے. تو کردار یہ ہے کہ غلط بات ہو اور برداشت کریں آپ. یہ تو صبر ہے نا. تو کاش کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، یہ اچھی اچھی باتیں پیدا ہو جائیں. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.